وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس بات کے پیچھے مت پڑنا، اس کی پیروی نہ کرنا جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہ ہو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، بے شک کان، آنکھ اور دل یا دماغ یا اپروپریٹ کہہ لیں عقل، ان سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا قیامت کے دن۔ یعنی یہ تین جو اللہ تعالیٰ نے مین انسٹرومنٹس دیے ہیں، کان، آنکھ اور عقل، دل ہو یا دماغ، کیونکہ دل بھی سوچتا ہے، دماغ بھی سوچتا ہے، اس کے اوپر الگ سے میری ویڈیو ہے، انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ، عقل کا جو آلہ ہے وہ دل بھی ہے اور دماغ بھی ہے۔ ان تین اعضاء کو یوز کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے، اور کسی ایسی چیز کی پیروی نہیں کرنی جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کسی چیز کا تعارف ہوتا ہے تو آپ اس کے بارے میں پھر علم ہی حاصل نہ کریں، کیونکہ اگر علم حاصل کیا اور بات سچ نکلی تو ہمیں پیروی کرنی پڑے گی۔ یہ بھی پبلک میں آپ نے کافی مشہور بات سنی ہوگی کہ جی کوئی اچھائی کی بات اگر سن لی تو پھر اس پہ عمل کرنا پڑ جائے گا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اچھائی کی بات نہ سنی تو قیامت والے دن شاید اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے کہ اس بیچارے کو تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ Ignorance is no excuse on the day of judgment۔ کسی شخص کا کسی چیز سے متعارف نہ ہونا جو کہ ضروریات دین میں سے ہے، قیامت کے دن اللہ کے حضور کوئی عذر نہیں ہے، دنیا میں بھی نہیں ہے۔ کوئی شخص جو ٹریفک سگنل کو توڑتا ہے، پہلی دفعہ موٹر وے پہ 130 کی سپیڈ کے اوپر گاڑی دوڑانا شروع کر دے، اور کہ میں تو جرمنی میں چلاتا تھا، وہاں تو سپیڈ لمٹ ہی کوئی نہیں ہے، اسے بتایا جائے گا کہ بھائی یہاں تو ہے، اور اب آپ جرمانہ ادا کریں، انشاءاللہ پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے کہ یہاں پہ لمٹ ہے۔ وہ کہ جی مجھے تو نہیں پتا تھا لہذا اس دفعہ چھوڑ دیں۔ وہ کہیں گے بھائی ریکارڈ ہو چکا ہے، جرمانہ تو آپ کو دینا ہوگا۔ دنیا میں بھی اگنورنس کوئی ایکسکیوز نہیں۔ کوئی شخص بے شک اپنی تعلیم میں کسی بورڈ کا ٹاپر بھی رہا ہو، اور اگلی کلاس کے پیپر ہونے والے ہوں، راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا راستے میں اس کے ساتھ کوئی ایسا ایشو بن جائے، ٹریفک میں لیٹ ہو جائے، اور وہ کمرہ امتحان میں 1 گھنٹے بعد پہنچے، تو وہ ایگزامینر سے نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے 1 گھنٹہ فالتو دے دیں۔ وہ کہیں گے آپ کے ساتھ بیڈ لک ہو گئی ہے۔ تو اگنورینس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ اسی قسم کی جو بیڈ لک کے بہانے لوگ کہتے ہیں جی مجھے تو وقت ہی اتنا نہیں ملا، مجھے تو حالات و واقعات ایسے نہیں ملے کہ میں دین کا علم حاصل کر سکوں، لہذا قیامت والے دن اللہ کے حضور کوئی بچنے کی سبیل ہو جائے گی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ باقی وہ حدیث جو جامع ترمذی میں موجود ہے کہ قیامت والے دن کوئی شخص اس وقت تک اپنا قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے۔ نمبر 1، عمر کس کام میں گزاری؟ نمبر 2، جوانی کیسے گزاری؟ حالانکہ عمر کے اندر جوانی بھی آتی ہے، لیکن چونکہ یہ گولڈن پیریڈ ہے، اس سوال کا جواب دنیا میں بھی آپ تلاش کریں گے تو پتہ چل جائے گا یہ سوال قیامت والے دن کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ انسان کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، وہ سچائی تک پہنچ سکتا ہے اپنی ایفرٹ پٹ کر کے، جس طرح جوانی میں اور کاموں کے لیے ایفرٹ پٹ کرتا ہے۔ تیسرا سوال ہوگا مال کیسے کمایا، یعنی کہ حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ چوتھا سوال ہوگا مال خرچ کہاں پر کیا، یعنی اس سے عیاشی کی یا جو جواز کی جگہ تھی وہیں پر خرچ کیا، بھلے اپنے ماں باپ پہ لگایا، بیوی بچوں پہ لگایا، وہ حلال جگہ ہے، بالکل اس کا ثواب بھی ہے۔ اور 5واں سوال ہوگا اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ وہ علم کی وجہ سے مجھے یہ بات یاد آئی، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ اس کو لوگوں نے غلط سمجھ لیا کہ قیامت والے دن یہ جو 5واں سوال ہونا ہے نا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، تو مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 5واں سوال جب ہوگا تو ہم کہیں گے ہمارے پاس تو علم ہی نہیں تھا، تو اللہ ہمیں چھوڑ دے گا۔
نہ، ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی بھی مسلمان ایٹ لیسٹ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہ روایت بھی ہے، اس کے صحت میں کلام ہے سنن ابن ماجہ میں، لیکن اپنی اصل میں قرآن و سنت کا نچوڑ ہی یہی ہے کہ آپ نے علم دین حاصل کرنا ہے جس کے ساتھ آپ کی آخرت جڑی ہوئی ہے۔ تو جس شخص کو بھی یہ پتا ہے میں مسلمان ہوں، اسے یہ بھی پتا ہے کہ میں نے اتنا علم حاصل کرنا ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں اسلام کے مطابق گزار سکوں۔ اس لیے دیکھیں تبلیغی جماعت نے بھی جو 6 نمبر بنائے ہوئے ہیں نا، ان میں سے ایک علم بھی ہے، کیونکہ بنیادی چیز ہے۔ علم کے بغیر نہ آپ وضو کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں، نہ غسل کا، نہ پاکی پلیدی کے مسائل سیکھ سکتے ہیں، نہ نماز پڑھنے کا طریقہ، نہ رمضان المبارک کے روزے، کیونکہ اسلام کی بنیاد تو بخاری مسلم میں ہے کہ 5 چیزوں پہ ہے، کلمے کے بعد نماز، زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزے، یہ 4 ہیں اعمال۔ پہلا جو ہے وہ تو عقیدہ ہے، توحید اور رسالت کے اعتبار سے۔ تو یہ جو 4 اعمال ہیں، جب تک ان کا علم حاصل نہیں ہوگا اور ان سے جڑی ہوئی چیزوں کا علم، اب ایک شخص کہتا ہے میرے پاس مال ہے اور میں حج کے لیے جا رہا ہوں، تو مال حلال طریقے سے کمایا ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ حرام طریقے سے کمایا اور حج کر لیا اور کہ میں اپنے گناہ معاف کروا لوں گا، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حج مبرور جو ہے وہ گزشتہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو لہٰذا بخشش ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ جتنی کورالریز جڑی ہوئی ہیں نا، وہ بیک وقت سارے کے سارے فنکشنز کو سیٹسفائی ہونا چاہیے، تب جا کے کوئی اینڈ رزلٹ آپ کے حق میں نکلے گا۔ تو علم تو بہرحال آپ نے حاصل کرنا ہی کرنا ہے۔ اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، اس میں یہ بھی داخل ہے کہ علم حاصل کیا کہ نہیں کیا، کیونکہ یہ تو پتا تھا نا میں مسلمان ہوں، میں نے مرنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے، یہ سارا کچھ تمہارے علم میں تھا نا، تو اس پہ کتنا عمل کیا کہ آخرت کی جواب دہی کے لیے کوشش کتنی کی، لہذا یہ اپنے دماغ سے نکال دیں۔ کئی لوگ ہیں پرانے بوڑھے آپ دیکھیں، کہتے ہیں نہیں جی سننے دی لوڑ ہی کوئی نہیں، پھر عمل کرنا پڑے گا جی، وہ یہ سمجھتے ہیں نہ سنا تو شاید بخشش ہو جائے گی۔ اس طرح نہیں ہوگا بھائی، فرائض کا علم تو بہرحال حاصل کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر تو چھٹکارا نہیں ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کسی ایسی چیز کی پیروی نہیں کرنی جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے، اور علم حاصل کرنے کے 3 بڑے انسٹرومنٹس کا ذکر کیا، کان، آنکھ اور عقل، دل ہو یا دماغ، ان کے ذریعے آپ نے علم کو حاصل کرنا ہے، اور اس کے بعد سچائی کی پیروی کرنی ہے اور برائی سے اجتناب کرنا ہے۔ اس کے بغیر آپ نے کسی بھی بات کی پیروی نہیں کرنی، بظاہر وہ کتنی ہی اچھی لگ رہی ہے، اگر ڈیفینیٹ علم نہیں ہے اس کی پیروی آپ نے نہیں کرنی، عین ممکن ہے وہ دین میں بدعت ہو۔ اکثر بدعات جو دین میں داخل کی گئی ہیں وہ ثواب کی نظر سے ہی کی ہوئی ہیں نا۔ اگر کوئی شخص 10 محرم کے دن غیر شرعی افعال کرتا ہے تو نیت تو پیچھے اس کی بالکل درست ہے، اور وہ ثواب کی نیت سے کر رہا ہے، اہل البیت سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن وہ کام کر رہا ہے جو اہل البیت علیہم السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے 12 ربیع الاول کے موقع کے اوپر جو ادھم مچایا ہوتا ہے انہوں نے، مکے مدینے کے ماڈل بنائے ہوئے ہیں، وہاں بے پردہ عورتیں آ رہی ہیں، پیچھے وہ ڈانس والا میوزک لگا ہوا ہے، اور اس کے اوپر عجیب و غریب ڈسکو قسم کی نعتیں اور قوالیاں چل رہی ہیں، مرد و عورت کا اختلاط ہے، اور کیمرے کے فتنے کے بعد تو کسی کی بھی بہن بیٹی محفوظ نہیں ہے، ان کی چیزیں ریکارڈ ہو کے نیٹ کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، اور بعد میں ہی پھر آپس میں روتے پیٹتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو یہ جتنے کام ہو رہے ہیں، اتنے خرچے ہو رہے ہیں، نیکی کی نیت سے ہی ہو رہے ہیں، لیکن بغیر علم کے ہو رہے ہیں، چونکہ بغیر علم کے ہو رہے ہیں لہذا مردود ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے رکوع اور سجود بڑی تیزی سے ادا کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اسلام پھیرا، آپ اس کے پاس آئے اور فرمایا کہ اگر تو اسی طریقے سے نماز پڑھتا ہوا مر گیا نا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ نہیں مرے گا۔ یہ آج کے دور کی بات نہیں ہو رہی، ایٹ لیسٹ وہ ہوا نا اگر تو تابعی ہوگا، یا عین ممکن ہے کوئی ایسا صحابی ہو جس کی ابھی تربیت نہ ہوئی ہو، صرف حضور کو دیکھا ہی ہو اس نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حذیفہ بن یمان کہہ رہے ہیں اس طریقے سے تو نمازیں پڑھتا ہوا مر گیا نا تو محمد کے طریقے پہ نہیں مرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ کہ قیامت والے دن نبی علیہ السلام
ایسے لوگوں کو آن نہیں کریں گے. مشقت تو اس نے بھی اٹھائی ہے نماز پڑھنے کی, وضو کرنے کی, ٹائم بھی نکالا ہے, لیکن نبی الاسلام کی ملت پہ وہ نہیں ہے, کیونکہ اس نے اس طریقے کو فالو نہیں کیا جو مسند احمد میں حدیث ہے کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. پوچھا گیا نماز کا چور کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو رکوع اور سجدے صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا ہے, ٹھونگ مارتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ منافق کی نماز ہے کہ وہ سورج کے زرد ہونے کا انتظار کرتا ہے اور پھر عصر کی نماز پڑھتا ہے اور جلدی جلدی مرغے کی طرح ٹھونگے مار کے تو اپنی نماز فارغ کر کے وہ سمجھتا ہے میں نے بڑا کمال کر دیا. منافق کی نماز کہا گیا, یعنی کنوکشن والی نہیں ہے, اہتمام نہیں ہے. اب یہ ساری کی ساری چیزیں علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں بھائی, علم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہونا. علم جب تک آپ حاصل نہیں کریں گے آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ اللہ تعالی آپ سے کیا چاہتا ہے, کس طریقے سے چاہتا ہے, کس ٹائم پہ چاہتا ہے. یہ آپ کو رول ماڈل کے طور پر پروفٹ کے ذریعے چیزیں پتا چلیں گی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین ماڈل ہے. انبیاء کو اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتا ہے کہ کوئی شخص اپنے زوم میں اللہ کی محبت میں ایسی ایکٹیویٹیز نہ کرنا شروع کر دے کہ جن چیزوں سے اللہ کو نفرت ہے. اگر رول ماڈل سامنے نہیں موجود ہوگا تو ہر شخص اپنے عشق کا اظہار ڈفرنٹ طریقے سے کرے گا. کوئی ناچ کود کے اپنے رب کو منائے گا, جس طرح قرآن میں آیا کہ مشرکین عرب طواف کعبہ کرتے تھے سیٹیاں اور تالیاں مارتے ہوئے, اور برہنا وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ دنیا میں جب ہم آئے تھے تو ہمارے جسم پہ کوئی کپڑے نہیں تھے, اللہ نے ہمیں اسی طریقے سے پیدا کیا تھا, لہذا اب سب سے افضل طواف یہ ہوگا کہ ہم ننگے ہو کے طواف کریں. پیچھے انہوں نے لاجک یہ بنائی ہوئی تھی نا, لاجک اپنے اعتبار سے انہوں نے بڑی اچھی بنائی ہوئی تھی. جس طرح یہ آپ کو کہتے ہیں نا جی 12 ربیع الاول کا دن ہے, 2 گھر ہیں, ایک میں محفل میلاد ہو رہی ہے اور ڈسکو نعتیں چل رہی ہیں, دوسرے میں کچھ بھی نہیں ہو رہا, تو بتاؤ عاشق رسول کون ہے؟ لاجک اسی طریقے سے کھڑی کرتے ہیں نا علم الکلام کے ذریعے. تو مشرکین عرب نے بھی یہی لاجک اخذ کی ہوئی تھی کہ جب اللہ نے بغیر کپڑوں کے انسان کو پیدا کیا ہے تو سب سے افضل طواف یہ ہوگا کہ انسان کپڑے اتارے اور طواف کعبہ کرے. فتح مکہ کے بعد صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے مولا علی کو جب پیچھے بھیجا, 9 ہجری کے حج میں امیر حج حضرت ابو بکر تھے, اور پیچھے سے سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی. ان میں یہ اناؤنسمنٹ تھی کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے, یا تو اسلام قبول کرو گے یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے جاؤ, ادروائز عذاب استیصال آئے گا, قتل کیے جاؤ گے. اور اگلے سال سے کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا, اور نہ کوئی کپڑے اتار کر برہنہ حج کرے گا. یہ ساری چیزیں بین کر دی گئی. یہ ساری چیزیں علم سے متعلق ہے نا, علم کے بغیر تو آپ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے. جن لوگوں نے پینتھیزم کا عقیدہ گھڑا, ہماؤس کہ ہر چیز میں اللہ ہے, درختوں میں, پہاڑوں میں, جانوروں میں, وہ کہتے ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ ہی نے ان چیزوں کا روپ دھار لیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم مان نہیں سکتے کہ خدا کے علاوہ کوئی اور وجود بھی ہے. اب یہ اللہ کی محبت میں انہوں نے عقیدہ کھڑا ہے, لیکن کفریہ, شرکیہ, الہاد ہے. یہ حادث کو قدیم سے الگ کرنے کا نام ہی توحید ہے. یہ تمام چیزیں حادثہ ہیں, اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہیں. اللہ قدیم ہے, ہمیشہ سے ہے. یہ علم الکلام کی ٹرم ہے, جو ہمیشہ سے وہ قدیم, قدیم ایک اللہ ہے. اگر مخلوق اور خالق کا فرق اس اعتبار سے ختم کر دیں گے تو توحید تو اسٹیک پہ لگ گئی. اب جن لوگوں نے یہ کیا, انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی وجود ماننے کو ہم تیار ہی نہیں ہے. کیا محبت میں, لیکن وہ کام کیا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. یہ اکثر آپ نے وہ مولانا روم نے بھی وہ کہانیاں بنا کے مثنوی میں لکھ دی کہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا, وہ اللہ سے باتیں کر رہا تھا کہ یا اللہ تو میرے پاس آئے, میں تجھے نہلاؤں, پھر تیرے بالوں میں کنگھی کروں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے بتایا کہ بھئی یہ تو اللہ کے بارے میں آپ نے عقیدہ نہیں رکھنا,
وہ کہتے ہیں جب کوئی طور پہ ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہی ڈانٹ دیا کہ تو نے میرے بندے کا دل دکھا دیا. بیسیکلی انہوں نے نانگے پیر جو ہر وقت غلاظت میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کپڑے انہوں نے اتارے ہوتے ہیں، نہ انہیں کوئی پاکی پلیتی کا پتہ ہوتا ہے، ان کو انہوں نے نبیوں سے بھی بڑھایا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں، موسیٰ علیہ السلام دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نمائندہ ہے. یہ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے آپ نے اس کی اصلاح کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں ڈانٹنا ہے اس بندے کے پیچھے؟ موسیٰ علیہ السلام تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، کام تو وہ غلط کر رہا تھا. وہ کہتے ہیں نہیں عشق کی باتیں ہیں. اس طریقے سے آپ نے عشق کا اظہار کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لیس کمثلی شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہیں کرنی. اب یہ حق کے سوا کوئی بات نہیں کرنی یہ آپ کو کون بتائے گا؟ پیغمبر، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں. لہذا علم کے بغیر بھائی کچھ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اور معرفت صرف اہل علم کو ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، اے نبی فرماؤ کہ علم والے اور بغیر علم والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. یہاں آپ کو کہتے ہیں عشق چلے نمبر لے کے، عقل والے ہیں انجے ہی عمرہ گالیاں، یعنی عقل والوں نے تو اپنی عمریں ضائع کر دی ہیں، عشق والے نمبر لے گئے. تو انہوں نے عشق کے نام کے اوپر علم کی توہین کی جو نبیوں کی وراثت تھی. قرآن میں نبی علیہ السلام کو حکم ہوا ہے قل رب زدنی علما، اے نبی آپ بھی عرض کیا کریں اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دیں. علم کی بنیاد پہ ہی آپ اللہ کی شناخت کر سکتے ہیں، علم کی بنیاد پہ آپ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں کما سکتے ہیں. اس کے بغیر آپ جتنا مرضی زور لگاتے رہیں، آپ ہو سکتا ہے کہ عمل کر کر کے تھک جائیں لیکن اینڈ ریزلٹ زیرو نکلے. جو قرآن میں عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے. حضرت عمر کا قول ہے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں، انہوں نے کہا اس سے مراد یہودی اور نصرانی وہ راہب ہے جنہوں نے باتیں تو بہت کی ہیں لیکن عمل کر کر کے تھک گئے ہیں. اللہ کو وہ مطلوب نہیں تھا، وہ پیغمبروں کی تعلیمات یہ نہیں تھی. اور یہ آپ کو کہتے ہیں عبد القادر جیلانی جو ہے وہ 30 سال تک پتے کھاتے رہے. اب یہ 30 سال تک پتے کھاتے رہے، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ پتہ نہیں ان بیچاروں نے کھائے بھی ہیں کہ نہیں، لیکن انہوں نے تو ان کے متھے مار دیے. پھر آپ کو کبھی بتائیں گے جی فلاں بزرگ جو ہیں انہوں نے تو 40 سال تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا نہ پیشاب کیا، یہ بھی کہتے ہیں ساتھ، نہ سوئے. ہم کہتے ہیں بخاری مسلم میں ہے نبی علیہ السلام جب غار ہرا چند دنوں کے لیے تشریف لے گئے تو ٹفن میں کھانا ساتھ لے کے گئے. آپ کے لیے تو آسمان سے کوئی کھانا نازل نہیں ہوا، اور تمہارے بابے بغیر کھائے پیے زندہ رہتے ہیں. سب جھوٹ ہے، یہ علم کے بغیر ہے چیزیں. ابھی تو میں وہ علم ڈسکس کر رہا ہوں جس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، علم الوحی، ریویلڈ نالج، قرآن اور سنت کا، کتاب و سنت کا علم، الہامی جو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے دیتا ہے. اس میں بھی آپ نے جب تک علم حاصل نہیں کرنا، آپ نے دین کے اعتبار سے بھی آگے کسی چیز کی پیروی نہیں کرنی. ایک دوسرا علم ہے، وہ ہے ایکوائرڈ نالج، جو اللہ تعالیٰ نے فزیکل فینومینا آف نیچر کا علم رکھ دیا ہے. مثلا پٹرول آگ کو بھڑکاتا ہے، یہ فزیکل نالج ہے، یہ ہماری آبزرویشن میں ہے. قرآن و سنت میں کہیں نہیں لکھا. وہ قرآن و سنت میں کہاں سے آنا تھا؟ پیٹرول کا پہلا جو کنواں ہے پنسلوینیا میں 1853 میں باقاعدہ طور پر دریافت ہوا. ویسے تو قبل از مسیح بھی یہ تیل نکلتا تھا زمین سے، لیکن وہ کروڈ آئل کی فارم میں چائنا میں نکالا جاتا تھا. وہ اسے ہیلنگ کے لیے استعمال کرتے تھے. انہیں نہیں پتا تھا کہ اسے آگ بھی لگائی جا سکتی ہے، اس میں سے ڈیزل اور یہ ساری پٹرول اور کیروسین یہ سب کچھ نکالا جا سکتا ہے. یہ بعد میں پتا چلا انسانیت کو، بمشکل 200 سال پہلے کی بات ہے. لیکن ہمیں یقین ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. فزیکل فینومینا آف نیچر یہ بھی ہے کہ آپ گندم کا دانہ بوئیں گے، اس میں سے کھیتی نکلے گی.
فروٹ کی گھٹلی بوئیں گے, اس میں سے اس کا درخت نکلے گا. یہ ساری چیزیں فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. یہ بھی خدا کا تعارف کرواتی ہیں, اور آپ کو کئی توہمات سے یہ چیزیں آزاد کرتی ہیں. سائنس کبھی نہیں مانے گی, اور نہ اسے ماننا چاہیے کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو نحوست ہے. گھر کی منڈیر کے اوپر کوا بولے تو کوئی مہمان آنے والا ہے. جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو سفر لکھا ہوا ہے. قرآن اور سنت میں تو اس قسم کی کوئی چیز ہوگی نہیں نا, وہاں تو یہ خرافات ہو ہی نہیں سکتی. سائنس بھی نہیں مانتی. سائنس نے نہ صرف خدا کا تعارف انسانیت کو کروایا, بلکہ جو جھوٹے خدا تھے یا خدا کے مقابلے پہ جھوٹے نظریات بنے ہوئے تھے, ان کی مٹی پلید کر کے رکھتی ہے. یہ سارے کی ساری شعبدہ بازیاں ان لوگوں کی کھل گئی ہیں. اگلے زمانوں میں لوگ شعبدہ بازیاں کرتے تھے. فاسفورس کا کسی کو پتا چلا ہے, اس میں آگ بھڑکائی, وہ کہتے تھے پتہ نہیں کیا کر دیا. اب لوگوں کو پتا ہے یار, جہاں کہ آپ مارکیٹ سے بھی خرید سکتے ہیں, یہ کون سی ایسی چیز ہے. جن چیزوں کو لوگ کرامت بنا کے پیش کرتے تھے وہ فزیکل فینومینا آف نیچر تھا. اس دور میں بھی ایسے ایسے واقعات ہیں, آلموسٹ آج سے کوئی 15 سال پہلے کی بات ہے. تو ترنول سے ایک سڑک آگے جنڈ کی طرف جاتی ہے, وہاں پہ مختلف کالے چٹے پہاڑوں کی وہ ایک پوری سیریل ہے. وہاں پہ ایک سٹی میں کسی جگہ مٹی میں سے خوشبو نکلی, اور لوگوں نے جا کے وہ مٹی سمیٹنی شروع کر دی کہ پتہ نہیں کسی بزرگ کا کوئی اثر ہے یا کوئی ایسا سلسلہ ہو گیا. کچھ دنوں بعد پتا چلا کہ کوئی پرفیوم بنانے والی کمپنی تھی, ان کا پرفیوم ایکسپائر ہو گیا تھا, وہ انہوں نے ڈمپ کیا تھا وہاں اس مٹی میں, اور یہ باقاعدہ اخبار میں خبر آئی. لیکن لوگ لے کے جا رہے تھے. فزیکل فینومینا آف نیچر. کسی مزار کے پاس کوئی ایسا چشمہ بہ رہا ہے جس میں سلفر کی تعداد ہے. اب ظاہر ہے سلفر جو ہے وہ بیکٹیریا کو ختم کرتی ہے. آپ اس سے نہائیں گے, اگر کسی کو پھوڑے پھنسی ہیں تو میڈیکل علاج ہے, اس کو بزرگ کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں. وہ پانی آپ گھر بھی بنا سکتے ہیں بھائی, گورے نے ٹیوب میں بنا کے آپ کے حوالے کر دیا. یہ وہ ساری چیزیں جو علم کے ذریعے انسانیت نے سیکھی, اور لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے پیش کیا. لیکن جو انبیاء کے معجزات ہیں وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے ہیں. یہ سائنس نہیں کبھی کر سکتی کہ مردے کو زندہ کرتا ہے, یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. یہ بھی کبھی نہیں ہوگا کہ مٹی کی مورت میں کوئی پھونک مارے اور وہ پرندہ بن جائے. سائنس وہ کچھ کرے گی جو فزیکل فینومینا آف نیچر کے اندر اندر ہے, اس سے باہر نہیں ہو سکتا. تو یہ جو سائنس کا علم ہے, ایکوائرڈ نالج, دا نالج obtained through observations and experiments, یہ بھی ڈیفینیٹ علم ہے. یا یہ علم کسی چیز کو سرٹیفائی کرے, یا وہی کا علم کسی چیز کو سرٹیفائی کرے, تب ہی وہ بات درست ہوگی. اگر یہ دونوں علوم کسی چیز کو نہیں مان رہے, اس چیز کو ماننے کی ضرورت کوئی نہیں, نہ اس کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے. وہ گمراہی ہے. اسلام نے علم الوحی کے ذریعے توہمات کا خاتمہ کیا ہے, اور ماڈرن سائنس نے انسانیت کو توہمات سے آزاد کیا ہے, فزیکل فینومینا آف نیچر کے پیچھے چھپے ہوئے رازوں کو دریافت کر کے. سب کچھ پتا چل گیا اور چیزوں کو ایڈریس کرنا شروع کر دیا. بیماریوں کے علاج آنے شروع ہو گئے, بلڈ گروپ دریافت ہو گئے. انسانیت کو پتا چل گیا کہ اس طریقے سے چیزوں کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں ایوریج لائف انسان کی بڑھ گئی. پہلے تو اس طرح زندگی نہیں ہوتی تھی. جتنی پرانی سویلائزیشنز ہیں آپ دیکھیں 35, 40, 50 کے اندر اندر لوگ فوت ہو جاتے تھے, اور دادی دادا نانی نانا بن چکے ہوتے تھے. 14-15 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی تھی. وہ لائف سائیکل اتنا ہوتا تھا. میں اگلے دن ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا کہ آج سے آلموسٹ 150 سال پہلے آسٹریلیا میں ایوریج جو ایج تھی نا وہ آلموسٹ 35 سال تھی. ظاہر لوگ بیماریوں سے مر جاتے تھے. اور یہ گورے جب گئے افریقہ میں
کئی بیماریاں اپنے ساتھ لے گئے ہیں، وہ بیچارے کالے مر جاتے تھے کیونکہ ان کی امیونٹی نہیں تھی ان بیماریوں سے۔ آج آسٹریلیا میں جو ایوریج لائف ہے وہ 84 ایئرز ہے، 35 سے 84 ہو چکی ہے، 50 سال بڑھا لی ہے بیماریوں پہ قابو پا کے۔ یہ سب فزیکل فینومینا آف نیچر کی برکات ہے۔ ہمارے بچے جو موبائل اتنی آسانی سے واٹس ایپ، ویڈیو کالز، یوٹیوب، لائیو میچ دیکھ رہے ہیں، 8 سے 100 سال پہلے کا انسان زندہ ہو تو انہی کو غوث وقت مان لے گا کہ یار اس وقت ڈائریکٹ مسجد نبوی میں جو نماز پڑھائی جا رہی ہے وہ ہمیں موبائل میں نظر آ رہی ہے۔ یہ اسی فزیکل فینومینا آف نیچر میں ترقی ہے جو انسان نے حاصل کر لی ہے سائنس میں، پہلے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس سے بڑھ کر یہ چیزیں آلموسٹ مفت آپ کو دے دی ہیں۔ آج پوری دنیا واٹس ایپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، فری ہے بالکل۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروائی ہے، یہ وہ علم ہے۔ تو یا وحی کا علم ہو یا سائنس کا علم، یہ دو علوم ہیں، یعنی کہ ریویلڈ نالج اور ایکوائرڈ نالج، یہ سرٹیفائی کریں گے کسی چیز کو تو آپ اپنے معاملات کو آگے لے کے چلیں گے، اور اگر یہ نہیں کرتے تو نہیں چلیں گے۔ اور یہ اتنے محکم قوانین ہیں کہ نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مجادلہ کیا، اس نے پہلی دلیل کے جواب میں کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ایک قیدی کو اس نے آزاد کر دیا، دوسرے کو قتل کر دیا، ایک بھونڈی سی حرکت کی اس نے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویل لیفٹ کیا۔ انہوں نے اگلی دلیل رکھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے بتا۔ یہ فزیکل فینومینا آف نیچر، سائنٹیفک ایک فیکٹ تھا جو پیش کیا، خدائی قانون۔ فبہت الذی کفر، کفر کرنے والا ہکا بکا رہ گیا۔ اتنے محکم قوانین ہیں، ان کو دلیل پیش کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے ایک ہونے۔ اور یہ قوانین ایسے ہیں جو قیامت تک دریافت ہوتے رہیں گے، اور اس میں ریلیجن نے آپ کو اوپن چھوڑ دیا ہے۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں جن کے اوپر ہیڈنگ یہ ہے، امام نووی نے چونکہ بعد میں باب باندھے ہیں، امام مسلم نے بغیر باب کے ہی کانٹینیوس مسلم شریف لکھی تھی، اس پہ ہیڈنگ ہے کن معاملات میں رسول اللہ کی اطاعت واجب ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کن میں نہیں ہے۔ وہ 3 حدیثیں اکٹھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو وہاں لوگ کھجور کی اچھی فصل لینے کے لیے نر اور مادہ کا ملاپ کروایا کرتے تھے خود سے پودوں کا۔ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے مختلف فروٹس میں۔ آپ علیہ السلام نے یہ عمل دیکھا تو آپ نے فرمایا اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے، فصل جو ہونی ہے وہ تو ہوگی۔ آپ نے منع نہیں کیا، ایک مشورہ دیا اور ایک بات ڈسکس کی، وہاں سے چلے گئے، انہوں نے اسے حکم سمجھ لیا اور اس سال انہوں نے یہ عمل نہیں کیا، ان کی فصل تھوڑی ہوگی، شکایت لے کے حضور کے پاس آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی گستاخی نہ نبی علیہ السلام نے شمار کیا، نہ انہوں نے سوچا کہ کہیں 295C نہ ہم پہ لگ جائے، انہیں پتا تھا یہ جینوئن پرابلم ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، ان کا آپ نے مشورتاً بات کی تھی، ہم نے کیا، یہ ہوا۔ آپ نے فرمایا اگر میں کوئی بات اللہ کے ریفرنس سے کروں تمہارے دین سے متعلق وہ مجھ سے لے لیا کرو، اور اگر میں کسی دنیاوی معاملے میں تمہیں اپنا ذاتی مشورہ دوں تو وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ، تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام کا سارا تجربہ بھیڑ بکریاں پالنے کا تھا۔ آپ علیہ السلام کا کھجور سے متعلق کوئی تجربہ نہیں تھا۔ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ اپنے دنیاوی معاملات کو تم بہتر سمجھتے ہو، اس کو ویسے لے کے چلو۔ یعنی آج اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا، بھائی نبی علیہ السلام کی یہ فیلڈ ہی نہیں تھی، نہ آپ اس کام کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے، آپ ہدایت کے امام ہیں۔ اگر اس کی ضرورت ہوتی تو آپ کو سکھا بھی دیا جاتا۔ یہ کوئی آپ علیہ السلام کی کمزوری نہیں ہے، وہ آپ کی فیلڈ نہیں تھی، اس میں آپ نے اوپن چھوڑ دیا قیامت تک کے لیے۔ وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ، دنیا کے کاموں کو تم بہتر سمجھتے ہو۔ ایون بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے یعنی پریگنینسی کے دوران
دودھ بچے کو پلانے سے منع فرمایا. پھر آپ نے کہا کہ میں نے پرشین اور رومن عورتوں کے بارے میں انفارمیشن مجھے ملی ہے کہ کوئی اس حوالے سے نقص ان کی اولاد میں نہیں ہوتا، تو میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں. یعنی ایک فزیکلی چیز جو اس وقت شاید کوئی متھ چل رہی ہوگی، اور بعد میں نبی علیہ السلام کی جب یہ علم میں آئی چیز، آپ نے اس کی ریمیڈی کی اس اعتبار سے کہ نہیں، جو فزیکلی یہ تجربات ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا کوئی اور عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی نقصان ہوتا ہو. تو اس طرح آپ علیہ السلام کو اگر کوئی خبر ملتی تھی اور ڈیفینیٹ ہوتی تھی تو آپ اس اعتبار سے مشورہ دے دیتے تھے. باقی یہ جو طب نبوی کے نام کے اوپر ڈرامہ بازی شروع کی بھی ہے حکیموں نے، چند ایک باتیں ہیں، باقی ساری انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں. مثلا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شفا 3 چیزوں میں ہے، شہد میں ہے، کپنگ کروانے میں، پچھنے لگوانے میں، کپنگ جو خون نکالا جاتا ہے، اور تیسرا داغ میں، اگر خون نہ رک رہا ہو تو داغ دینا، گرم کر کے لوہے کی سلاخ پھیرنا. لیکن میں اپنی امت کو داغ دینے سے منع کرتا ہوں، لیکن یہ منع کرنا حرام کے درجے میں نہیں ہے، پریفریبل ہے. کیونکہ مسلم شریف میں یہ ہے، ایک صحابی کو خندق کے موقع پر جب تیر لگا ان کا خون نہیں رکتا تھا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داغ لگایا، اور یہ داغ لگانے والا معاملہ آج تک ویلڈ ہے. ابھی بھی اتنے بڑے بڑے آپریشن میں الیکٹرک داغ لگانے والے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، اور وہ جب سمجھ لیں ایک ویلڈنگ ہے نسوں کی. منع اس لیے کیا تھا کہ اس زمانے میں نا خام خواہ بھی داغ لگائے جاتے تھے، جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑے جاتے تھے. آج کل بھی آپ نے دیکھا یہ اونٹوں کے اوپر نشان لگائے جاتے ہیں. اب تو خیر اس کا ایڈوانس طریقہ آ گیا ہے، اب تو وہ نائٹروجن کے ذریعے لگاتے ہیں، وہ جلد جلتی بھی نہیں ہے، وہ ٹھنڈی چیز لگاتے ہیں، اس پہ بھی وہ نشان بن جاتا ہے. یوٹیوب پہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اس کو منع کیا، لیکن جہاں ضرورت پڑی آپ نے استعمال کیا. شہد، سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں جی 1 چمچ آپ شہد کی لے لیں روزانہ، آپ کے جسم میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہے گی. جو کمی ہے وہ خود بخود اس شہد میں سے پوری ہو جائے گی. آپ سوچ رہے ہوں گے 1 چمچ کیا کرے گی؟ او بھائی گولی بھی تو اتنی سی ہوتی ہے، 1 چمچ تو بہت ہے. اور وہ جو گولی آپ کو اتنی بڑی نظر آتی ہے نا، اس میں دوائی جو ہے وہ تو ذرے کے برابر ہے، باقی تو وہ ایک پاؤڈر ہے جس نے اس کو اس قابل بنایا ہوا ہے کہ وہ آپ ہاتھ میں پکڑ سکے. تو شہد تو پھر بھی 1 چمچ میں بہت کچھ ہے، شفا موجود ہے. یہ چیزیں ہیں. باقی جو ہر چیز کو طب نبوی بنایا ہوا ہے، اور اس لیول کے اوپر کہ مطلب نبی علیہ السلام کو کدو پسند تھے، یا اگر کسی کو کدو پسند نہیں ہے اسے کہتے ہیں گستاخ رسول ہو گیا، واجب القتل ہو گیا. جی قاضی ابو یوسف نے اپنا بیٹا قتل کر دیا تھا. قاضی ابو یوسف نو پھر دین دی علی بے بھی نہیں سی پتا اگر اس طریقے سے آپ نے بچے قتل کرنے. پسند ناپسند تو ہو سکتی ہے، اللہ کا رزق ہے، کسی کو پسند ہوگا کسی کو نہیں، اس میں گنہگار ہونے والی کوئی بات نہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے گوہ کا گوشت لایا گیا. حضرت خالد بن ولید کہہ رہے ہیں میں مزے لے لے کے کھا رہا تھا، اور حضور میری طرف دیکھ ہی جا رہے تھے کہ کتنے شوق سے یہ کھا رہا ہے. تو میں نے کہا رسول اللہ آپ بھی کہیں. آپ نے فرمایا میرے علاقے کی غذا نہیں ہے، میرا دل نہیں اس کی طرف مائل ہوتا. تو کیا یہ کفران نعمت ہے؟ نہیں. یہ اتنی زیادہ چیزیں اللہ نے بنائی اس لیے کہ بعض لوگوں کو بعض چیزیں اچھی لگیں گی، بعض نہیں لگیں گی. اس کے اوپر آپ کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتے. لہذا بات سٹارٹ ہوئی تھی یہ 10 کمانڈمنٹ، یہ تو اس پہ 1-1.5 گھنٹہ اور بولا جا سکتا ہے کہ یہ اس علم نے کیا کمال دکھایا ہے کہ آج وہ انسان جو ہزاروں سال سے خواہش رکھتا تھا کہ پرندے کی طرح اڑے، نہ صرف اڑ رہا ہے بلکہ ایک انسان اتنا بڑا جہاز اڑاتا ہے جس میں آلموسٹ کوئی 600 کے قریب مسافر بیٹھتے ہیں. ایئر بس A380 یہ ڈبل ڈیکر جو ابھی بنایا نا ایئر بس نے، پہلے سب سے بڑا جہاز تھا وہ جمبو جیٹ، وہ بھی ڈبل ڈیکر تھا لیکن صرف اس کی ٹپ پہ ڈبل تھی، پیچھے سے وہ سنگل تھا. یہ مکمل ڈبل ڈیکر ہے، اس میں تقریباً کوئی 450 مسافر آتے تھے، اس میں 600. A380 ایک پائلٹ اڑا رہا ہے 600 بندوں کو، اور صرف اڑانا نہیں ہے، واپس لے کے بھی آنا ہے اس نے زمین پہ، ذہن میں رکھیں. اور ایک دفعہ نہیں کرنا، ہزاروں دفعہ کرنا ہے. 10,000 کلومیٹر تک بغیر ریفیولنگ کے اڑنا ہے. کمال کام ہے.
یہ ساری سائنس کی برکت ہے. میڈیکل کی فیلڈ دیکھ لیں, صحابہ کرام تو آخری وقت میں اکثر نابینا ہو گئے کیونکہ موتیے کا علاج ہی نہیں تھا. کوئی 60 سال کی عمر میں نابینا ہو گیا ہے, کوئی 50 سال کی عمر میں نظر بھی کمزور ہو جاتی تھی, اینکیں کوئی نہیں تھی. اب لوگ بہت کم ہی نابینا ہوتے ہیں, علاج ہو جاتا ہے. 80 90 سال کے لوگ ہیں, نظر صحیح کام کرتی ہے, علاج آ چکے ہیں. آنکھوں کا علاج تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں ایوالو ہو چکا ہے. پھر یہ اینک کتنی بڑی نعمت ہے, آپ کو بوڑھا ہی نہیں ہونے دیتی. جو چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں. پہلے تو لوگ اس طرح نہیں پڑھ سکتے تھے. 40 سال کے بعد میڈیکلی ہر شخص کی نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ کوئی عیب نہیں ہے. اگر کسی کی نہیں ہوئی نا تو وہ ایکسٹرا آرڈنری کیس ہے, لیکن وہ 41ویں سال میں یا 42ویں سال میں ہونا شروع ہو جائے گی. یہ نیچرل پروسیس ہے, ہر بندے کے ساتھ ہونا ہے. اور آج کل جو ہماری خوراکیں ہیں اور ایشوز کی وجہ سے دور کی اور قریب کی نظر, اور یہ جو ابھی یہ سمارٹ فون کا عذاب جو مسلط ہوا ہے, اس کا ایکسیسو یوز ضرورت کے تحت ہو تو یہ سمجھ لیں آپ ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے, قرآن و سنت کی پوری لائبریری آپ کے ہاتھ میں ہے. لیکن ایکسیسو یوز 2050 تک سائنٹسٹ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں 4 ارب لوگ یعنی آدھی آبادی ایسی ہوگی جن کی دور کی نظر کمزور ہو جائے گی. دور کی نظر, کیونکہ قریب کی نظر زیادہ استعمال ہوتی ہے. جب آپ قریب کی نظر بار بار دیکھتے رہتے ہیں نا, دور دیکھنا آپ کا کم ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے آپ کا وہ فوکس ڈسٹرب ہو جاتا ہے. پھر روشنی کا کم ہونا, جو لوگ اندر بیٹھ کے ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں اور جو اوپن کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی نظر میں بھی فرق ہوتا ہے. تو یہ سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ بھئی ایکسیسو چیزوں کا یوز آپ نے نہیں کرنا. اگر سائنس کی بنائی ہوئی چیزوں کی وجہ سے کہیں لاس ہو رہا ہوتا ہے, وہ ساتھ ساتھ بتاتے ہیں کہ بھائی ادھر تک فائدہ ہے, اس کے بعد نقصان ہوگا. یہ وہ سارا علم ہے جی جس نے اتنی بڑی ترقی کی ہے. اور یہ جدید سائنٹیفک جو ایجادات ہوئی ہیں, ان کے پیچھے مسلمانوں کی کنٹریبیوشن ہے, مولویوں کی نہیں, بزرگان دین کی نہیں. یہ اکثر لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں کہ شاید یہ کوئی علماء نے کوئی کارنامہ کیا تھا. نہ نہ نہ, وہ اپنے زمانے کے انجینئرز تھے. یہ سارے میتھمیٹیشینس, بیالوجسٹ, کیمسٹ, یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف مولویوں نے کفر کے فتوے دیے ہوئے تھے اس زمانے میں. آپ ذرا ہسٹری دیکھیں. آج مولوی فخر سے کہتے ہیں جی سائنس کی بنیادیں ہمارے بزرگوں نے رکھی, اور تواڈے بزرگ تے کفر دے فتوے دیندے سن. نہ ہوتے. ہارون الرشید کے دور میں جب بیت الحکمہ قائم کیا گیا اور بغداد سٹی آباد ہوا, جو دنیا میں مرکز تھا, جس طرح آج آپ سمجھ لیں نیو یارک ہے یا اسی طریقے سے رشین شہر ہے, اس طریقے سے وہ مرکز تھا. تو مولوی تو ان چیزوں کے خلاف تھے, وہ تو مانتے ہی نہیں تھے, تھنک آؤٹ آف باکس کرتے ہی نہیں تھے. آج مسلمان فخریہ بتاتے ہیں جی یہ الگوریدم جو ہے یہ الخوارزمی سے الگوریدم بنا ہے, اور پوری یہ ساری کی ساری الیکٹرانکس ڈیوائسز اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, سافٹ ویئر, یہ سب کچھ. بالکل. اور مولوی نہیں سی اللہ دے بندے, ہو اسے شوق پیدا ہوا کہ میں کوئی اتنا آسان طریقہ کروں جس کے ذریعے زکوٰۃ اچھے طریقے سے کیلکولیٹ ہو سکے. بس اس چکر میں اس نے کرتے کرتے معاملات آگے چلائے. آپ کے تو بزرگوں کا ابھی تک یہ حال ہے کہ یہ جو شیخ احمد سرندی, جسے یہ مجدد الافسانی کہتے ہیں, بلکہ اس نے خود اپنے آپ کو مجدد ڈکلیئر کیا, اس نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے کہ تو کون کے تینوں اینگل جمع کریں تو ہمیشہ 180 جواب آتا ہے. آپ کو پتا ہے نا, ٹرائنگل جیسی مرضی شکل کی ہو اس کے تینوں زاویے جمع کریں ہمیشہ 180 آتا ہے. تو یہ باقاعدہ اس نے لکھا ہے, کہتا ہے اس میں سے کیا نکلتا ہے. اب اسے کیا بتایا جائے اس میں سے کیا نکلتا ہے. اس میں سے یہ نکلتا ہے کہ تم لوگ ذلیل و خوار ہو کے مکے اور مدینے حج عمرے کے لیے جاتے تھے, اور اب یہ نکلا ہے کہ 4 گھنٹے میں لوگ جدہ پہنچ جاتے ہیں ہوائی جہاز میں اڑ کے. تو کون سے تو کوئی چیز آزاد نہیں ہے, سارے اینگلز کی گیم ہے. یہ پروں کی جو ایروفائل سٹرکچر ہے یہ ساری کی ساری یہی ہے. اسی لیے پھر انہوں نے ترقی تو نہیں کرنی تھی نا, انہوں نے فتوے دیے اس وقت, اور باقاعدہ ان سائنٹسٹ کو بعد میں جیلوں میں ڈلوایا گیا, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا. پھر کوئی کسر رہ گئی تھی تو امام غزالی نے پھر ماشاءاللہ جو کچھ کیا اپنی کتابوں میں, انہوں نے کہا یہ تو کفر کی طرف لے جانے والا علم ہے.
جو اس کی وہ غلط چیزیں تھی تو وہ تو اپنی جگہ. تو یہ کوئی سکون کی زندگی نہیں ان لوگوں نے گزاری. یہ نہ سمجھے گا یہ کوئی صوفیاء تھے یا بزرگان دین تھے یا کوئی محدثین تھے یا مفسرین تھے. یہ بےچارے اسی طریقے سے اپنے اینڈ پہ کوشش کرنے والے لوگ تھے, بیماریوں کے علاج دریافت کیے. ہاں, اسلام کو ان کا کریڈٹ ضرور جاتا ہے کیونکہ اسلام نے ان کا دماغ کھولا اسی آیت نے. کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کرنا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اسی چیز کو آگے اسی آیت پہ ڈاکٹر اقبال نے جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام جو خطبات ہیں ان کے 6, اس میں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ انر کور آف پریزنٹ ویسٹرن سیولائزیشن از قرآنک. وہ کہتے ہیں اس وقت جو ویسٹ کی ترقی ہے نا, اس کی انر کور قرآن پہ ڈیپینڈنٹ ہے, اس اعتبار سے کہ قرآن بھی کہتا ہے بغیر علم کے پیروی نہیں کرنی. وہاں لوگوں نے علم حاصل کیا فزیکل فینومینا آف نیچر کا, اور دیکھیں سائنس نے کیا ترقی کروائی ہے. ورلڈ وار 1 اور 2 کی برکت سے اگلے 500 سال میں جو ترقی ہونی تھی وہ انہی 10-15 سالوں میں ہو گئی. امریکہ ورلڈ وار 2 میں ہر 5 منٹ میں ایک ہوائی جہاز بنا رہا تھا. 4 لاکھ ہوائی جہاز بنائے انہوں نے ورلڈ وار 2 میں, تب جا کے انہوں نے یہ دنیا کی امامت حاصل کی ہے. ورلڈ کا ایم ہی نہیں جیتے انہوں نے. ہم آج نہیں بنا سکتے, ہم تو ان کے بنائے ہوئے جہازوں کے پرزے بھی آج تک ان سے مانگتے ہیں. لوگ کہتے نہیں ہم 100 سال پیچھے ہیں, نہیں جی ہم کم از کم 1000 سال پیچھے ہیں ان سے. تو سائنس کی برکت سے سب کچھ کیا نا. انر کور تھی یہ. ڈاکٹر اقبال نے بالکل صحیح چیز ہائی لائٹ, اور یہ صرف سائنس کی فیلڈ میں نہیں, سوشل سائنسز میں بھی. ڈاکٹر اقبال نے جو ابلیس کی مجلس شورا میں کارل مارکس کے بارے میں کہا ہے, وہ یہی انہوں نے چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ وہ نبی نہیں, لیکن اس کے پاس وہ کتاب ہے ڈاس کیپیٹال جس نے آدھی دنیا کو امپریس کیا, اور ایک پیرلل میں اس کیپٹلزم کے نظام کو بیلنس کیا. دوسری ایکسٹریم پہ چلا گیا وہ الگ چیز ہے, لیکن بہرحال ایک چیز کو جب دوسری چیز بیلنس کرتی ہے وہ اسی طریقے سے ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم آگے چلتا ہے. تو اس میں ڈاکٹر اقبال یہ بھی کہتے ہیں کہ انسانیت اتنی ٹھوکریں کھا کر اسی سسٹم کی طرف واپس آ رہی ہے جو نبی الاسلام نے دیا تھا. یعنی وہ کہتے ہیں یہ جو دنیا میں اتنی چینج آ رہی ہے نا کہ لوگ غلاموں نے اپنے آقاؤں کی زنجیریں توڑ دی ہیں, اسی طریقے سے بیسک ہیومن رائٹس پہ بات ہو رہی ہے, یہ وہی چیزیں جو قرآن میں موجود تھی لیکن یورپ نے دھکے کھا کھا کے یہ چیزیں اچیو کر لی ہیں. تو صرف سائنس میں نہیں, سوشل سائنسز میں بھی ہر چیز میں علم نے ترقی کی ہے. اور یہ خصوصاً یہ جو 20ویں صدی ہے نا, 19ویں اور 20ویں صدی, اس زمانے میں اتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ انسانی ہسٹری میں نہیں پیدا ہوئے, اور تاریخ کا دھارا انہوں نے موڑ کے رکھ دی ہے, کوئی شک نہیں اس کے اندر. اب تو ہم ویلیو ایڈیشن ہی کرتے جا رہے ہیں نا. تو علم کے اوپر یہ بنیاد تھی, اس لیے میں نے اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کی. یہ 10 کمانڈمنٹس کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی, 4-5ویں کلاس ہے ہماری, توحید سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا, اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, اس کے بعد فضول خرچی نہیں کرنی, رشتہ داروں کو حق دینا ہے ان کا, مسکینوں کو بھی, اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا, بدکاری کے قریب نہیں جانا, اور کسی جان کو قتل نہیں کرنا سوائے اس استثناء کے کہ قتل کے بدلے قتل یا فساد فی الارض, اور یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا یہاں تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے, اور کوئی چیز کسی کو تول کر دینی ہے یا ماپ کے تو اپنا ترازو سیدھا رکھنا ہے, ایمانداری سے رزق حلال کمانا ہے. اور اس کے بعد آج والی یہ کمانڈ آئی کہ علم کے بغیر کسی چیز کی پیروی نہیں کرنی, اور آخری تکبر نہیں کرنا. یہ 10 کمانڈمنٹس کے اوپر میں نے پورا ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے. ریسرچ پیپر نمبر جو 7 ہے نا, 4 صفحے ہیں, 2 صفحوں کے اوپر 10 کمانڈمنٹس ہیں, اور 2 صفحوں کے اوپر اللہ کے صحیح اولیاء کی 12 خصوصیات سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کی روشنی میں. یہ دونوں ہم نے ایک میں کور کیا ہے, ahlsunnatpak.com پہ, اور ریسرچ پیپر رکھا ہے. میں نے باقاعدہ نمبرنگ بھی کر دی ہے. ایک اور چیز اس میں سکپ ہوگی, وہ تھی کہ عہد کو پورا کرنا ہے, تم سے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا.
اب یہ بات ہوئی کہ یہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کو وحی کی گئی ہیں آپ کے رب کی طرف سے. اب دیکھیں بریکٹ ختم ہو رہی ہے, وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر, اور دیکھنا اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ ٹھہرا لینا. اول توحید آخر توحید. فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ, ورنہ تمہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. مَلُومًا مَدْحُورًا, تانے دیتے ہوئے, دھکے مار کے, ملامت زدہ کر کے کہ جا جہنم میں. یہ وہ بات ہے, ذلیل و خوار کر کے, باتیں سنا سنا کے کہ تو نے اللہ کے ساتھ شرک کیا.